بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. کل کی معذرت جی, کل جمعہ تھا تو وہ بیٹھک روٹین میں ہوتی ہے, لیکن فیصلہ یہ کیا گیا کہ اب ہر ہفتے ہوا کرے گی. اور کچھ دوستوں کا یہ گلہ آیا تھا کہ آپ کو یہ پچھلے جمعے کو بتا دینا چاہیے تھا, حالانکہ پچھلے جمعے کو بھی ہم نے نہیں کی تھی, ہم نے جمعرات کو کی تھی. تو یہ اوپر نیچے ہوگی طریقے. اب انشاءاللہ ہفتے کو ہی ہوا کرے گی. تو ایشوز وہی ہفتے بھر کے اکٹھے ہیں, لیکن آج عمران خان صاحب نے اپنی نئی اسٹریٹجی کا اعلان کر دیا ہے. ادھر گورنمنٹ نے بھی کچھ سوچا ہے عمران خان صاحب کے متعلق, ان کے ساتھیوں کے متعلق, کہ ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے مقدمے ہم نے درج کرنے ہیں. پتہ نہیں کر کیوں نہیں رہے, وہ پتہ نہیں کنہوں کو کہی جا رہے ہیں کہ یہ بھی ہونا چاہیے, یہ بھی ہونا چاہیے. تو یہ ساری چیزیں ہیں, اور بھی بڑے سارے معاملات ہیں. پرویز مشرف صاحب کا باہر سے آنا نہ آنا, بہت بے شمار گلان ہیں. لیکن میں آپ کو ایک چھوٹی سی بات بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہم نے یعنی میں جب اسکول گوئنگ تھے یا کالج گوئنگ, جو صحافت کا, صحافیوں کا جو پہلا تعارف تھا نا میرا جی, وہ انڈین فلم دے وچ سی. کہ انڈین فلم میں وہ صحافی دکھاتے تھے, انہیں کپڑے دا بستہ پایا ہوندا سی, نکی نکی داڑھی, پترکار دی نکی نکی داڑھی ودی ہوندی سی, تے چپل انہیں ہجی پائی ہوندی سی. اے دیکھ لو نہیں, چپل ہے جی پائی ہوندی سی. لیکن یہ والی چپل بھی تب پہنتا تھا جب سیانہ ہو جاتا تھا, 5-6 برس کے بعد شروع یہاں سے ہوتا تھا. اچھا جی, تو سر جی عمران خان صاحب نے خطاب کیا ہے آج قوم سے. پہلی گل تو یہ, ہم سارے صحافی ہیں, ابھی ہمارے ایڈیٹر صاحب بھی یہاں پر موجود ہیں, وہ اسلام آباد میں ہوتے ہیں جی. تو فاروق فیصل خان صاحب ان کا نام ہے. ان سے میں بات کر رہا تھا کہ سر یہ نیوز کانفرنس اسی پہلی ویکھی ہے جہد سوال بھی کوئی نہیں ہوں کہ صحافی بھی کوئی نہیں ہوں, وہ قوم نے خطاب ہی ہے. اب قوم سے خطاب, اور خان صاحب کہہ رہے سی, کہتے ہیں یار میرے تو سمجھ نہیں آتی یہ جڑی نشر کر رہے ہیں ٹی وی چینل, یہ کیوں کر رہے ہیں. تو وہ میرا خیال ہے وہ چلیں, وہ پھر بات ہوگی کہ ٹی وی روحانی بھی تو ہو سکتی ہے, کوئی موکل سامنے بیٹھے ہوں. ہاں یہ بھی ہو سکتا, پریس کانفرنس ہوگی تو سوال ہوگا, سوال آؤٹ آف سلیبس بھی آ سکتا ہے. جب آؤٹ آف سلیبس آتا ہے تو غصہ بھی آتا ہے, جب غصہ آتا ہے تو پھر زیادہ سوال ہوتا ہے تو زیادہ غصہ آتا ہے. جب غصہ آتا ہے تو پھر خان صاحب ایکسپوز ہوتے ہیں, تو اچھا نہیں ہے. کمسنی میں کہتے ہیں ڈھکی بلی, چنگا نہیں. نیوز کانفرنس تو نہ ہوئی نہیں ہے نا, کون سے آپ خطاب کو ہے. غلط کسی نے بتایا, ایسا نہیں ہے. وہ نیوز کانفرنس نہیں ہے, باقاعدہ طور پر ٹویٹ کیا گیا ان کی جانب سے کہ قوم سے خطاب کریں گے. ایک لفظ وہ درمیان میں چھوڑ گئے, قوم یوتھ سے خطاب کریں گے لکھنا تھا انہوں نے, وہ صرف قوم لکھ گئے, کیونکہ انہیں نظر یہ قوم ہے ہی صرف قوم یوتھ, باقی تھے پائے باہر لینے. میں نے تو میں اور خان صاحب دیکھ رہے تھے جیو ٹی وی. کیوں سر جیو ٹی وی چل رہا سی نا, جیو ٹی وی چل رہا تھا, اس پہ آ رہا تھا نیوز کانفرنس سے خطاب. اچھا وہ چلیں جیو ٹی وی کی مہربانی ہے, لیکن میں یار اچھا میں ایک بات پلیز, کوئی بھی جو آپ بات کریں اس سے پہلے میں ایک سنجیدہ بات کرنا چاہتا ہوں. ایک بڑا عجیب واقعہ انوکھا وہ یہ ہے کہ لاہور کی ایک بچی ہے, 23-24 سال اس کی عمر ہے, اس کے 126 آپریشن ہو چکے ہیں, 126 آپریشن. اور وہ جو بیماری ہے, آصف چودھری صاحب ڈان کے رپورٹر ہیں, انہوں نے یہ رپورٹ کیا ہے 126 آپریشن اس کے ہوئے ہیں. بیماری جو ہے بڑا اوکھا جا نا ہے, میں نے تو ادھر نام بھول گیا, دسیا 3 باری انہیں میں نے, لیکن اس میں ہوتا یہ ہے کہ جسم کا گوشت کسی جگہ سے بھی پہلے جلتا ہے پھر گلتا ہے, اور وہ ہڈی تک نکل آتا ہے. 126 آپریشن ہوئے ہیں, اس کا علاج اب پاکستان کے اندر نہیں ہے, اور وہ غریب لوگ ہیں. اور مطلب میں بتانا یہ چاہ رہا ہوں کہ ساتھ تصویر بھی چل رہی ہے, اس کا کانٹیکٹ نمبر بھی چل رہا ہے, کہ کسی طرح کوئی صاحب حیثیت آدمی حکومت میں موجود, شہباز شریف صاحب, بلاول صاحب, ان تک یہ بات پہنچ جائے اور وہ اس کا علاج باہر سے کروا دے. حمزہ صاحب مطلب یہ جو بھی ہیں, خواجہ سلمان رفیق جو اس وقت ہیلتھ کو دیکھ رہے ہیں, ان سے تو میری بات بھی ہوئی ہے, لیکن ابھی تک ادھر سے کوئی ایسا پراپر رسپانس نہیں ہے, ان کے لیول کا ہے بھی نہیں, کیونکہ باہر جانا ہے نا, تو یہ فیڈرل گورنمنٹ کو انوالو ہونا پڑے گا. تو میں چاہتا ہوں کہ جو بھی صاحب ہیں کوئی, تو ان تک پہنچا دیں تاکہ اس بچی کا کوئی علاج ہو سکے پراپر. یا وہ جو ہمارے اوورسیز پاکستانی ہیں جنہوں نے اس دفعہ عمران خان کو کھالے نہیں دینی یا قربانی نہیں کرنی, وہ اپنے جو پیسے ہیں وہ ادھر لگا دیں, بیچاری کا بھلا ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ کرم کرے, اللہ تعالیٰ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھے جی. اچھا جی سر, خان صاحب نے اسٹریٹجی چینج کر لی ہے. انہوں نے پہلے تو لانگ مارچ تھا, لانگ مارچ کے بعد 6 دن کا الٹیمیٹم تھا, وہ سارے فارغ ہو گئے. اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی کہ میں جو کمنگ سیٹرڈے ہے, یعنی کہ یہ بنتا ہے 2 جولائی,
میں جلسہ کر رہا ہوں پریڈ گراؤنڈ میں, اور انہوں نے بڑا اسپیسیفکلی کہا ہے کہ یہ صرف اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں کے لیے ہے, باقی اپنے اپنے ملک میں, اپنے اپنے شہر میں, ملک میں اپنے اپنے شہر میں نا وہ جو بھی انہوں نے شغل لگانا ہے. ڈانس پارٹی کرنی کر لو, سینما شو لگتا ہے بیسیکلی, اسکرینس لگتی ہیں, باقی اپنے اپنے, اس دن ہم نے دیکھا تھا سینما شو, باقی اپنے اپنے مقامی اوقات کے مطابق. ویسے یہ نا سارا شو ناکام ہو سکتا ہے سر. ایک شرارت ہے سر, سن لیں سر, چھولے ایسا نہ کرو سر, ایسا نہ کرو. وہ دانشور آدمی ہیں, ان کی باتیں ذرا ہمارے لیول سے اوپر کی ہیں, ہم ذرا عوام کی بات کر لیں. وہ بات یہ ہے کہ وہ ایک شرارت یہ ہے کہ مفتاح اسماعیل صاحب عمران خان کا سارے شو ناکام بنا سکتے سر. بڑا آسان طریقہ. یہ جو ہے نا میک اپ کا سامان, کاسمیٹکس, اس کے اوپر 500% ٹیکس لگا دو سر. پہلے بھی لگ گئے سر, نہیں مزید لگا دیں, جتنا لگا اس سے مزید 500 بڑھا دیں. اس کا کیا ہوگا؟ وہ جتنی خواتین جاتی ہیں منہ پہ 1.5 لاکھ روپے لا کے قابل دید ہوتی ہیں, اور وہ جو بابے ہیں جو اپنے آپ کو ڈریس اپ کر کے جاتے ہیں سر, وہ نہیں جا سکیں گے. جب وہ نہیں جائیں گے, جو لونڈے لپاڑے ہیں وہ بھی انہوں نے بغیر نہیں جان گے, پھر تو شو ناکام ہو جائے گا. ڈبل فائدہ, یا شو ناکام ہو جائے گا یا پھر ریونیو بہت بچ جائے گا. نہیں ایک اور آسان حال ہے جی, شوگر ہی لانا ہے تو سر جی اس دن کہن کہ اج راتی پٹرول تسی مہنگا کر لگے 40 روپے اور, تے آپ ہی لینا لگ جان گیا پٹرول پمپ کے باہر, لوگ نہیں جان گے. یہ زیادہ آسان نہیں, ریونیو بھی بچ جائے گا. اپنی اپنی سوچ کی, ہاں اپنی اپنی سوچ کی بات ہے سر. تو یہ اسٹریٹجی جو چینج کی ہے انہوں نے, کہ ایک تو انہوں نے اسپیسیفک لکھا ہے کہ جی کہ یہ جلسہ پریڈ گراؤنڈ والا اسلام آباد پنڈی والوں کے لیے ہے, اور پھر مطلب وہ مجھے یہ لگتا ہے ان کی ساری گفتگو سے کہ وہ کچھ کرنا بھی چاہتے ہیں, کچھ کر پا نہیں رہے. مطلب کیا بھائی عمران, میں تو پچھلے بیٹھک میں اس موضوع پہ بات کر کے برادر عزیز نور اللہ سے اپنی بےزتی خراب کروا چکا ہوں, معاف کرتے سر. تو میں نے یہ عرض کی تھی کہ یہ جو سیاست ہے نا, یہ ایک ارتقائی عمل ہوتا ہے, یہ بڑا ٹھنڈا کر کے کھایا جاتا ہے. اس کے فوری نتائج برآمد بھی نہیں ہوتے, فوری نتائج برآمد نہیں ہوتے. اور دیکھیے ہمارے پاس میری رائے ہے, ویسے کرنٹ پہ ہے میں پڑے گا سر, یہ کرنٹ آپ کا ذاتی ہے, میرے میں نہیں رہا. اچھا, میرے میں نہیں رہا, ٹھیک ہے. ہمارے ملک میں اگر آپ نے جو اس وقت ہمارے سیاستدان موجود ہیں ان میں اگر آپ نے وہ ٹھہراؤ اور وہ انتظار کہ سیاسی عمل کن کن مراحل سے گزرتا ہوا کہاں کہاں تک پہنچے گا, تو وہ آپ توجہ فرمائیے اور آپ دیکھ پائیں گے آصف علی زرداری صاحب میں اور میاں نواز شریف صاحب میں. میری یہ رائے ہے, آئی کین بی رانگ. عمران خان صاحب جو ہے وہ بوکھلائے ہوئے ہیں, انہیں ابھی تک یقین نہیں آیا کہ کسی نے انہیں گود لے لیا تھا. ٹھیک ہے, لے لیا تھا جی. اکتوبر 2011 کا جلسہ میمو گیٹ, اس برس مئی میں ہمارے, اب ہمیں نہیں پتہ کہ اب شہید کہنا کہ نہیں کہنا. عمران خان صاحب جب وزیر اعظم تھے تو اسمبلی میں شہید کہتے تھے. عمران خان کے شہید کہتے ہیں نا, ہمارے نہیں. ظاہر ہے. میری رائے میں عمران خان صاحب پہلے دن سے اینٹائی پالیٹکس, غیر سیاسی جو دھارا ہے ہمارے ملک کا, اس کی نمائندگی فرماتے ہیں, اور وہ ہو رہے ہیں اطاولے. انہیں یہ اندازہ نہیں ہے کہ یہ جو عمل شروع ہوا پچھلے برس ان کی سیاست سے واپسی کا, سیاست سے یہ اس کا اس کی اپنی رسومات ہیں. نہیں تو اس کا ایک مطلب یہ بھی پھر نکلتا ہے کہ ان کی اگر واپسی شروع ہو گئی ہے سیاست سے تو پھر ان کی جگہ بھی کوئی لے گا. ہاں, کیا یہ دونوں پارٹیاں سمجھ گئی ہیں؟ تخت خالی رہا نہیں کرتے, کوئی وارث ضرور ہوتا ہے, اور یہاں تو تخت بھی وہ ہے جو عوام کے لیے تختہ ہے. جی, اس ملک میں ہمارا ایک بنیادی مسئلہ ہے کہ عوام اور ریاست میں یکجائی نہیں ہے. ریاست عوام کو
حریف سمجھتی ہے، غنیم سمجھتی ہے، غیر سمجھتی ہے، مفتوح آلموسٹ. میں اس کے لیے ذرا زیادہ سخت لفظ استعمال کیا کرتا ہوں، لیکن پبلک میں نہیں کر سکتا. صحیح. ٹھیک ہے نا، پبلک میں نہیں کر سکتے، بعد میں بتا دیجیے. رعایا کر. لیکن میں آپ سے یہ عرض کیے دوں کہ ریاست اور عوام میں جو ہم آہنگی ہے وہ دستور پہ عمل کرنے سے اور سیاست کو عوام دوست بنانے سے. عوام کو میرا بھائی فہیم گوہر بٹ جس نے اس کو فہیم کہا اسی نے مجھے وجاہت کہا. بھائی وہ چیز جو جوڑتی ہے وہ دستور ہے، وہ دستور وہ کانٹریکٹ ہے جو ملک کو اور عوام کو جوڑ کے ایک رکھتا ہے. قوم بناتا ہے. ٹھیک بات ہے. عمران خان صاحب کے پاس جب وہ 3.5 برس وزیر اعظم تھے تب بھی اسٹریٹجی نہیں تھی. یہ اسٹریٹجی نہیں ہے. نہ ان پہ یہ تہمت لگانا درست ہے کہ جی انہوں نے ان کا وہ فلان نیریٹو ہے. ارے بھائی نیریٹو جو ہے نا وہ ایک باضابطہ ڈف ٹیل کرتا ہوا مربوط نقطہ نظر ہوتا ہے کہ قوم کو کہاں لے کے بڑا جانا. سوچا سمجھا. یہ روزانہ بدلتا ہے. معیشت کیا ہوگی، معاشرت کیا ہوگی، سیاست کیسے آگے بڑھے گی، وفاق کو کیسے وفاق. ہمیں تو شرم آنی چاہیے نا یار. اس وقت ہمارے ملک میں ایک اکائی ایسی ہے جو ہم سے برگشتہ ہے، اس کا نام بلوچستان ہے. صحیح بات. ٹھیک. If we are not worried about that, if we are not worried that the compatriots ہمارے ہم وطن ہیں. کل جو ارسلان کو اٹھایا گیا کراچی سے وہ سننے میں آ رہا ہے کہ اس کے نام کے ساتھ بلوچ لگتا ہے. اصلی انہوں نے چک لیا. یہ ہم اپنے ملک کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں، ہم اپنے ملک کے رہنے والوں کے ساتھ ناانصافی کر رہے ہیں. ہم یہ توقع کیسے کریں کہ عوام ٹیکس بھی دیں گے، قانون کی پاسداری بھی کریں گے، اگر ریاست عوام کے لیے جو ہے وہ عوام دوست نہیں ہوتی. عمران خان صاحب کے 3.5 برس اس ملک کے خلاف ایک کرائم تھا، اور یہ کرائم، یہ جرم عمران خان صاحب نے نہیں کیا. اکیلے نہیں. نہیں انہوں نے کیتا ہی نہیں. انہوں نے کیا بھائی. اس غریب کے پستول بذات خود تو کچھ نہیں ہوتا نا، وہ ہاتھ ہوتا ہے چلانے والا. یہ ان کی بذات نہیں ہے. ہاں پستول بذات خود تو کچھ نہیں ہوتا، کچھ نہیں ہوتا، کوئی اور کرتا ہے. ہم نے جس طرح ارسلان میں انہوں نے نہیں چکے شہباز شریف صاحب نے. آپ اس کی بات کرتے ہیں بھائی، وہ ہمارا جی. یعنی آپ خان صاحب کو درے کا پستول کہہ رہے ہیں. درے کا پستول بھی وہ جس کو کہتے ہیں زنگال لگ گیا. درے کا پستول وہ ہے جو آگے سے نہ چلا تو پیچھے سے چل جائے. چلنا پہ نا. میں دوبارہ عرض کیے دے سر. ہم نے اس ملک میں، آپ نے نوٹ کیا کہ عمران خان صاحب بار بار 1908 سے 18 کہتے تھے. جی. اور بھائی 99 سے 8 کیوں نہیں کہتے؟ ہاں جی وہ نہیں کہتے تھے نا، اس لیے کہ ان کو بھی وہی تکلیف تھی کہ 8 سے 18 میں ہم 18ویں نہیں ترمیم لا رہے تھے. جی. ہم نیشنل جو ہے وہ فائنانس جو کمیشن تھا وہ دے رہے تھے، ایوارڈ دے رہے تھے. ہم جو ہے وہ صوبوں کو اختیارات دے رہے تھے. ہم اس ملک میں جو ہے وہ ووٹ کے ذریعے. آپ نے نوٹ کیا کہ 2 باتیں میں آپ سے عرض کروں. پیپلز پارٹی کی حکومت آئی 2008 میں. میاں نواز شریف اس وقت وہ اے پی ڈی ایم تھا یا اس کے وجہ سے ولایت بنایا سی. جی وہ کر رہے تھے انتخابات کا بائیکاٹ. اور پیپلز پارٹی کے دوستوں نے، رہنماؤں نے، انکلوڈنگ محترمہ شہید اور بعد میں آصف زرداری صاحب، کہا کہ صاحب ایسی نہیں، سیاست جو ہے وہ انکلوژن کا نام ہے، تو آپ تشریف لائیے اور انتخاب میں حصہ لیجیے. صحیح ہے. وہ نہ انتخاب میں حصہ لیتے، نہ ان کی پنجاب میں گورنمنٹ بنتی، اور نہ وہ 2013 کے انتخاب تک پہنچ پاتے. وہ ختم ہو جاتے ہیں، سیاست ان کی بہت ٹھیک ہے. تباہ ہو جاتی ہے. اور جب سپٹمبر 2013 میں میعاد صدارت کی مکمل ہوئی تو آصف علی زرداری صاحب نے کیا فرمایا تھا، میں دہراتا ہوں. جی.
इस मुल्क में हमने सिर्फ सियासतदानों को बुरा ही कहना सीखा है यार, अच्छा नहीं कहते। बैठे ना जुमला रहने ये कड़ा कर लेने, ये कड़ा कर लेने। बड़े इन्होंने तो वैसे भी डंडे उन्होंने लेने। फरमाया था कि हम 4 साल इंतज़ार करेंगे, फिर आखिरी साल में सियासत करेंगे। बिल्कुल ठीक बात है। सियासत एक अमल का नाम है। इमरान खान साहब जो है वो ज़रा जल्दबाजी से काम। इमरान खान साहब ना T20 खेल रहे हैं, हालांकि वो दौर जो है जिस दौर में वो आए थे वो टेस्ट क्रिकेट का दौर था, अब वो T20 खेल रहे हैं। और T20 भी वो, आपको याद है जर्मन में एक टैंक था T20, उनने बड़ी तबाही मचाई सी, ठीक है। पहली जगह सी। वो जो टैंक है ना सर, वो इमरान खान वो वाला टैंक है भाई साड़ी सियासत आया जिहड़ा सिर्फ तबाही मचाना जानता है। इनके पास कोई पॉजिटिव कोई कंस्ट्रक्टिव चीज़ नहीं है। फहीम भाई, अब बुल इन द चाइना शॉप। हाँ जी, सियासत जो है ना, चाइना दे ते भांडे वैसे भी बड़े नाजुक और नाजुक होंगे ने। ये शीशे के बर्तनों का कारोबार है, ये इसको बड़ी नज़ाकतें होती हैं, इसको बहुत सोच समझ के चला जाता है, ऐसे नहीं। ऐसे नहीं। अच्छा भट्ट साहब एक गल दसो, खान साहब ने जो रजीम चेंज वाला सेमिनार किया था उसमें फिर जो भी उन्होंने बात की, एक सेमिनार है ना रजीम चेंज, अच्छा वो किसी होटल जो है इस्लामाबाद परसों खिताब ही था हाँ नहीं ਉਹਦੇ ਚ ਕਾਫੀ ਉਹਦੇ ਚ ਅੱਧੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਬੋਤਲ ਵਾਲੀ ਵੀ ਗੱਲ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਤਕਰੀਰਾਂ ਵੀ ਹੋਈਆਂ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਚ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਬਹਿ ਕੇ ਆਪਣੀ वो मदा सराई सुन रहे थे, कसीदा पढ़े जा रहे थे, सुन रहे सन। तो उसके बाद एकदम से या उससे थोड़ा सा पहले एकदम से खान साहब ने ना जोर फड़िया फिर एक बारी, तो वो क्या जो मुहिब मुकरम साहब ने बड़ा अपने प्रोग्राम में कहा था कि जी के वो दबाव डालने की कोशिश है और दबाव बढ़ भी रहा है। अच्छा वो दबाव फेर पा रहे हैं सर, वो मुहिब मुकरम साहब की अपनी मुहिब है खान साहब के लिए, खूब है, चले जो भी कह लें। मेरी उर्दू भी कमज़ोर है मेरी सेहत की तरह। वो जो है ना अपना खुदा के लिए कोई आए और देख ले जब आप खाने की मेज पे होते हैं आपकी खराबी सेहत के राज मालूम हो जाए। अच्छा अब वो मेरे पास जो इतला है वो ये है कि सर फरा गोगी, हाँ उर्फ गोगी खान, उर्फ गोगी खाला, उर्फ गोगी गैंग, जो भी आप उसका नाम दे लें, बुशरा बेगम साहबा जो इमरान खान की मौजूदा बेगम है और साबक खतून अव्वल हैं, उनके साबक मर्द अव्वल जो थे खावर मानिका, इन सब की जो आपस में करप्शन की दास्तानें सुनाई जाती रही हैं आज तक, नेटवर्क, हाँ वो नेटवर्क, उसके दस्तावेजी सबूत जो हैं वो हासिल कर लिए गए हैं। अब इस पर खान साहब का ये जो जलसे का ऐलान है ना, और अभी आप ट्रेंड देखेंगे अस्करी क़यादत के ख़िलाफ़ फिर शुरू होंगे, ये सारा उन पर दबाव बढ़ाने की कोशिश है। लेकिन वहाँ से एक ही मैसेज है कि हम खामोश हैं, कमज़ोर नहीं हैं, ठीक है। और वो कमज़ोरी उनको नहीं है, ये बात वो अगले वीक में किसी वक्त बता भी देंगे कि हम कमज़ोर नहीं हैं। वो ये मेरी इतलात है। एक रवायती फिक्रा है कि अमन पसंदी को हमारी कमजोरी ना समझा जाए। नहीं ये तो इंडिया ਨੂੰ ਕਹੀਦਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਕਹੀਦਾ। ਅਸੀਂ अब अगला फिक्रा मैं कहूँगा ना तो फिर आपने कर देना। मैं जनाब आपके सवाल की तरफ आना चाह रहा हूँ। भाईजान पंजाबी में कहते हैं वेले दी नमाज ते कवेले दियां टकरां, ठीक है। इमरान खान साहब जब 26 की सुबह इस्लामाबाद से रवाना हुए थे आखिरी तकरीर फरमा कर, तो उन्होंने कहा था मैं 6 दिन बाद फिर आऊँगा जी। तो अगर 25 से 6 दिन लगाए जाएं तो वो 1 जून बनता था। तो अब जो उन्होंने अगले हफ्ते जलसे का ऐलान फरमाया है वो तकरीबन कोई 2 जुलाई बनता है, ठीक है। तो रेलेवेंस इसकी ये है कि वो वक्त पे हैं लेकिन 1 महीने के तखीर, 1 महीना तखीर के साथ वो वहाँ पे आ रहे हैं। मौजूदा मंजरनामे के अंदर 2 पहलू हैं उसके। एक तो ये जो चौथे के दिन इस तरह की खबर जारी कर देते हैं, ਗੱਲ ਯਾਦ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਲਤੀਫਾ ਸੁਣਾ ਦਿਆਂ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਰਸਨਲ ਹੱਟ ਬੀਤੀ, ਹਾਂ ਜਗ ਹੱਟ ਬੀਤੀ। ਉਹ ਮੇਰੇ ਐਡੀਟਰ ਸਨ ਅਤਰ ਮਸੂਦ ਸਾਹਿਬ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਗੱਲ ਨਾ ਕਹੀ ਕਿ ਇੰਜ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਅੱਛਾ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਮੈਂ ਜਦੋਂ ਜੋ ਕਰਕੇ ਲਿਆਇਆ ਉਹ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਂਝ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਬੜਾ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਰ ਨਹੀਂ ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ, ਬੇਵਕੂਫ ਆਦਮੀ ਤੇ ਇਕੱਲਾ ਆਦਮੀ 'ਚ ਪਤਾ ਕਿੰਨੀ ਦੇਰ ਦਾ ਫਰਕ ਹੁੰਦਾ। ਮੈਂ ਕਹਿੰਦੇ 2 ਮਿੰਟ ਦਾ मतलब करके लिया। ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਪੌਣਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਹੈ। मुझे याद आ गया, खुदा ने अपनी रहमत से नवाजा, वो दुनिया में नहीं है, ज़िया शाहिद साहब जी जी। मेरे जैसा नालायक आदमी लिख के कुछ लेके गया, देख के कॉपी कहते हैं,
बहुत आपने उम्दा लिखा, बहुत अच्छा लिखा, लेकिन मुश्किल ये है कि कापी जा चुकी। अच्छा, दो पहलू उसके हैं। एक पहलू तो ये है कि वो इस पूरे मंजरनामे के अंदर अपनी रेलेवेंसी जनरेट करना चाह रहे हैं। पॉलिटिक्स के अंदर इररेलेवेंट हो जाना जो होता है वो बहुत बड़ी ट्रेजेडी होती है। मतलब आपकी आलमोस्ट पॉलिटिकल डेथ का ऐलान होता है कि आप पूरे सियासी मंजरनामे में आपकी कोई रेलेवेंसी नहीं निकल रही, ठीक है। और दूसरा ये होता है कि अपने जो मुखालफिन हैं सियासी भी और दूसरे भी मुखालफिन जो हैं उनको ये बता के रखना कि मेरे पास अच्छी फोर्स है और मैं स्ट्रीट के ऊपर भी प्रॉब्लम जनरेट कर सकता हूँ आपके लिए और इलेक्शन वाले दिन भी कर सकता हूँ। इमरान खान अगर आप देखें तो इस वक्त बात चल रही है आर्टिकल 6 के मुकदमे की। पंजाब हुकूमत ने भी कल कह दिया, आज कह दिया, बल्कि जिस दिन ये रिकॉर्ड हम कर रहे हैं उससे पहले एक जो तमाम हुकूमतें यूनिटी गवर्नमेंट के अंदर हैं, तमाम पार्टियां, उनकी एक कमेटी बनी थी, उसने भी कह दिया, फिर वज़ीर दाखिला ने भी कह दिया। ये एक स्ट्रेटजी के तहत ना इमरान खान के असाब को टेस्ट कर रहे हैं, दबाव बढ़ा रहे हैं। तो ऐसी सूरत के अंदर इमरान खान साहब को भी अपनी को मसल पावर दिखानी है, को स्ट्रीट पावर दिखानी है। तो ये जो अगले हफ्ते का जलसा है इसको इस रेलेवेंसी के अंदर देखा जाए कि ये एक मतलब कि एक मूव है उनकी तरफ से ताकि वो अपने मुखालफिन को कोई डिस्प्ले ऑफ पावर कर सके। लेकिन पहले उन पे जो इल्ज़ाम लगता था कि जनाब ये पूरे मुल्क से ये 20,000 बंदा इकट्ठा करके कहते हैं 2 लाख का जलसा है, तो उन्होंने ख़ास तौर पे स्पेसिफाई करना ज़रूरी ख्याल किया कि ये सिर्फ पिंडी और इस्लामाबाद से होंगे लोग। ये स्पेसिफाई करने की ज़रूरत इसलिए पेश आई कि वैगनें तो खानेवाल से भी जाती हुई पाई जा रही थी ना PTI के अंदर, और मुल्तान से भी लोग आते हुए पाए जा रहे थे। तो ये और फिर KPK से तो आपको पता है बेइंतहा लोग आते हैं। तो ये सारा कुछ जो है ये बेसिकली इन 2 कामों के लिए, एक तो अपने मुखालफिन को चेतावनी देने के लिए और दूसरा अपने आप को इस पूरे मंजरनामे में रेलेवेंट रखने के लिए। सही है। इमदाद साहब, ये इलेक्शन जो है ज़िमनी इंतखाबात ये तो हो रहे हैं पंजाब, लाहौर, ये हाँ 17 जुलाई को तो वो जो मोमेंटम अगर बनाना है जलसा करके तो लाहौर से होना चाहिए सी। तो खान साहब पहले तो ना जो पॉलिटिकल पार्टी ये ऐलान करके उतरे मैदान में कि हम 18 सीटें हार रहे हैं, वो क्या इलेक्शन लड़ेंगे? अच्छा, शाहून कुरैशी साहब ने कहा ना कि हमसे 18 सीटें जो छीन ली जाएंगी, तो और भी बंदोबस्त हो रहा है। अब वो इल्ज़ाम है कल साढ़े चेक नहीं होना, हालांकि वो कह रहे हैं कि 18 जाने नहीं होना, 18 जाने। अच्छा, अब उसके बाद सोचें क्या कमाल किस्म की स्ट्रेटेजी है कि इलेक्शन हो रहा है पंजाब में और लाहौर के 4 हल्के हैं एक शहर में, और खान साहब जलसा कर रहे हैं पिंडी में, लाहौर के लिए इस्लामाबाद में, बल्कि इस्लामाबाद और पिंडी के संगम में। अच्छा, लाहौर में परेड ग्राउंड ये पहली इलेक्शन कैंपेन होगी जो मार्कीज़ के अंदर होगी। यानी वैसे तो होती है ना मार्कीज़ में, लेकिन पॉलिटिकल पार्टी के हेड जो है इमरान खान जैसे, जो मीनार पाकिस्तान पे नीचे बात ही नहीं करते ना, खान साहब परेड ग्राउंड, मीनार पाकिस्तान, F9 पार्क और कराची में वो जनाह ग्राउंड, वहाँ उसके अलावा बात ही नहीं करते। ठीक है। तो इमरान खान साहब अगर लाहौर में आ रहे हैं, लाहौर में जहाँ से 4 हल्के हैं वहाँ पर चारों के चारों हल्कों में मार्की में कल आएंगे, एक मार्की में खिताब करेंगे, दूसरी में जाएंगे, तीसरी में जाएंगे, एक करके निकल जाएंगे। तो असल चीज़ जो है वो पिछले जो प्रोग्राम में मैं और जाद साहब जिस पर मुत्तफिक थे कि खान साहब तेज़ी के साथ पहाड़ से गिरे हुए पत्थर हैं। ठीक है। अब बीच में कोई सहारा मिल गया, कोई बड़े पत्थर ने पकड़ लिया, आइस रोल के अंदर ना स्नोबॉल इफेक्ट, फिर तो नहीं, वो स्नोबॉल और होती है, ये वो पत्थर है जो अपने साथ बाकी पत्थरों को लेके जा रही है, और नीचे खाई, बर्फ पिघल चुकी है, बर्फ पिघल नीचे खाई, और इसने जाना है दरिया सिंध में। लैंड स्लाइडिंग ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਫਿਰ ਵਕਤ ਪਾਉਂਦੀ सर एक कला पत्थर जड़ा ना सर, एक कला पत्थर सर, वो जिन्नू वाइदा यार रोबड़ा मैं गुजारिश की थी सर थल्ले कोई मोटा और भारी पत्थर उसको रोक सकता है, कोई रोक ले, वरना इसने दरिया सिंध में ही जाना है। ये इसका और कोई रास्ता नहीं। आप उसकी तेज़ी के देखिए सर, इमरान खान साहब की जो वो रोज़ाना पोजीशन चेंज कर रहे हैं, रोज़ाना की बुनियाद पे। कोई भाई लॉन्ग मार्च किया, वही जो आपने बात की, लॉन्ग मार्च करने के बाद इस्लामाबाद पहुंचे, फिर वापस चले गए, ये भी पेशावर में कि अदलिया के फैसले का इंतज़ार करेंगे भी नहीं किया। नहीं, फैसला आ गया ना,
فیصلہ آ جانے کے بعد 10 دن یہی بیچتے رہے کہ فیصلہ تو عدالت نے دے دیا 25 مئی والا. وہ سنی نہیں. اس میں انہوں نے کہا کہ جی آپ کو تو یہ کہا گیا تھا, آپ نے نہیں اس کی پابندی کی. اس پہ وہ جو رپورٹ مانگی عدالت نے, عدالت کو رپورٹ بھی دے دی گئی. تو عدالت کی رپورٹ میں تو عمران خان صاحب گلٹی ہیں. تو نہیں وہ سرے تے گنڈ مارو نا کی کہہ دے گی سر گنڈ ایک عمران خان صاحب کو پتہ ہی نہیں میں کیڑے پاسے جاواں, میں منجی کتنے ڈاواں. وہ دیکھ رہے ہیں کہ جی GHQ سے ان کو کوئی سپورٹ ملے تو پھر میں پراپر پولیٹکس کروں. تو وہ جو جتنی بھی وہ گفتگو کرتے ہیں پریس کانفرنس میں, خطاب میں, ٹارگٹ تو انہوں نے نیوٹرلز. سر آپ نے ایک تبلیغ بھی کر رہے ہوندے نے, انہوں نے دھمکا بھی رہے ہوندے نے, انہوں نے کلمہ بھی سکھا رہے ہیں. اب تک انہوں نے جو محیط یوسف صاحب کو اب تک آخری انٹرویو دیا تھا 15 دنوں میں دوسرا انٹرویو, محیط پیرزادہ سوری محیط یوسف بھی پتہ نہیں کدھر چلے گئے, ایسے ہی ہے. اچھا محیط پیرزادہ صاحب کو اس میں انہوں نے کہا تھا کہ جی میں آرمی کی طرف دیکھ رہا ہوں, عدالت کے فیصلے کا انتظار ہے اور فوج کی طرف بھی دیکھ رہا ہوں. تو جب تک وہاں سے عمران خان صاحب کو کوئی سگنل نہیں ملتا کہ بیٹا اب اس راستے پہ چل, GT روڈ پہ چل, کراچی پہنچ, ادھر پہنچ, تب تک عمران خان صاحب اب کچھ نہیں کریں گے. یہ ذرا ایک شوق ہے, ٹھڑک ہے بھائی. ٹی وی پر اگر کون سا خطاب, اگر وہ شٹ اپ کہہ چکے ہوں تو پھر سر تو اسی لیے تو روزانہ ترلا پاتے ڈال رہے ہیں نا. بار بار پتہ کہہ رہے ہیں ترلا چوائس ہے, پھر میں نے کہا ہاں سر دیکھیں ترلا منت تو سر ترلا رضی صاحب شٹ اپ کال دینے والے ترلا منت کرنے کا اختیار تو وہ تو نہیں چھین سکتے نا. وہ ترلا منت عمران خان صاحب کر رہے ہیں, انٹرویوز میں کہہ رہے ہیں میں فوج کی طرف دیکھ رہا ہوں. ادھر سے جب تک کوئی سگنل نہیں ملے گا, خان صاحب کی یہ ٹھڑک ہے قوم سے خطاب کرنا. اب پریس کانفرنس کرنے وہ کوئی مطلب عمران خان صاحب اپنے سب سے پسندیدہ صحافی کے پاس بیٹھ کر بھی جب وہ واقعی کوئی سوال کرتا ہے تو عمران خان صاحب جو ہے وہ رائتا پھیلا بیٹھتے ہیں. اس لیے عمران خان صاحب کو کہا گیا کہ نہیں بھائی آپ نے دیکھیں صحافیوں کا سامنا نہیں کرنا. کل اسلام آباد آئے سمرو بھائی, عمران خان پرہیپس پاکستان کی تاریخ کے واحد وزیر اعظم ہیں کہ یہ جتنی دیر 3.5 برس وزیر اعظم رہے انہوں نے پریس کانفرنس نہیں کی. کل اسلام آباد کی ایک چھوٹی سی عدالت میں گئے تھے. عدالت ویسے چھوٹی نہیں, مطلب عدالت کی جو تنگ گلیوں میں عدالت تھی, ہاں جی ٹھیک ہے, وہاں گئے تھے. کتنے لوگ عمران خان صاحب کے پیچھے آئے تھے؟ پولیس کافی سر. کارکن کتنا آیا تھا پتہ نہیں تھا, نہیں تھا. اسلام آباد تھا نا, لاہور ہوتا تو کہہ سکتے ہیں, کراچی ہوتا کہہ سکتے ہیں. اسلام آباد میں تو عمران خان صاحب کو دیکھیے وہاں چاہنے والے بہت ہیں, سیٹیں بھی جیتی ہوئی ہیں, اور وہاں کی ایلیٹ وہی جو جن کو فکر فاقہ نہیں ہے. مکہ تھا سر, انہوں اشارہ ہوئے گا پھر کچھ کرے گا, ورنہ چلے ہی جا رہے ہیں نا. سمرو ہمیں نہیں ملے گا. سمرو صافی ہو میرے بھائی, یہ بتاؤ کہ اگر ان کو اشارہ ہوگا تو وہ اشارہ صرف ہم کو تو نہیں ہوگا, ہمیں بھی ہوگا. ہم نے اپنی زندگیاں اس دن کے انتظار میں گزاری ہیں جب اشارہ ہماری سیاست سے نکل جائے. ہمیں اشارہ نہیں, ہمیں عوام کا کاغذ پہ لگا ہوا خاموشی بھی ایک اشارہ, خاموشی خاموشی بھی ایک اشارہ ہوتی ہے. یہ ہمیں وہ خاموشی بھی جو ہے وہ دستور کے دائرے میں چاہیے. سر لمحہ موجود تک, ہمارے ایک دوست کا اٹھا رہا ہوں, سر لمحہ موجود تک عمران خان صاحب کو کوئی اشارے کے آثار نہیں ہیں. سر یہ اشارہ کوئی نہیں ہے, تو پھر یہ حکومت جو بار بار کہہ رہی ہے ہم آرٹیکل 6 بھی لگانے کا سوچ رہے ہیں, ہم یہ بھی کریں گے. عمران خان وزیر داخلہ صاحب فرماتے ہیں کہ گرفتاری جڑی ہے نا وہ تو ہونی چاہیے. بھئی ہونی چاہیے کہ یا کر لو, کس سے کہتے ہیں نہیں, میں یہ آپ سے جاننا چاہ رہا ہوں. اگر اشارہ بھی نہیں, میرا سوال ہے, اگر یہاں پر لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی شٹ اپ کال بھی ہو سکتا ہے مل گئی ہو, اشارہ بھی کوئی نہیں ہو رہا, تو پھر جناب گرفتاری کیوں نہیں ہو رہی؟ میرا خیال ہے وہ جس طرح عمران خان جس طرح جس کو ہم سمجھ رہے ہیں کہ وہ غلط فہمی کا شکار ہے. عمران خان صاحب خود اپنی طرف سے خوش فہمی کا شکار ہے کہ جہاں سے اشارہ آنا ہے ان کا خیال یہ ہے کہ کچھ لوگ ان کے ساتھ ہیں. اچھا, میرا خیال ہے کہ حکومت بھی اسی غلط فہمی یا خوش فہمی کا شکار ہے, اس وجہ سے وہ ڈرا رہے ہیں, باتیں کریں. ورنہ وزیر داخلہ جب یہ کہتا ہے کہ اس کو گرفتار ہونا چاہیے یا کر لیں, تو وہ کس کو کہہ رہا ہے؟ وہ اس کا مطلب وہ شیخ رشید کو کہہ رہا ہے. وہ وزیر داخلہ اس ملک کے, اگر وہ یہ سمجھتے ہیں کہ عمران خان کوئی غیر آئینی, غیر قانونی اور ملک کے خلاف یا عوام کے خلاف کوئی کام کر رہا ہے, تو اس کو گرفتار کرنا چاہیے. پھر اس کا مطلب یہ بھی ہے نا دوسری صورت میں تو وہ خود کہ ہمارے ہاں اس بات کے مجرم ہے. پوچھ رہا ہے چوئی صاحب, میں نے کہا نہیں سمجھا, ٹھیک ہے, اوتھے وزیر داخلہ بھی کہہ رہا ہے کہ سر پھڑ لیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ پکڑنے کے لیے بھی اجازت نہیں مل رہی, اس کا مطلب ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پھر اسی طرح سے
چلتا رہے گا معاملہ, اور عدم استحکام جس کو ہم کہتے ہیں وہ اسی طرح سے چلتا رہے گا وہ, اور اس دوران میں ممکن ہے کوئی نئی کنگز پارٹی بن جائے اور یہ خوار ہو کے ذلیل ہو کے جس طرح سے ایک پارٹی پر برڈن ڈل رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ وہ پریشرائز کرنا چاہ رہے ہیں, وہ ہمیں بتا رہے ہیں کہ ہم آرٹیکل 6 لگائیں گے, اور آرٹیکل 6 کس لیے لگائیں گے کہ اسمبلی کا اجلاس لیٹ ہو گیا تھا, عدم اعتماد فلاں تاریخ کے بجائے فلاں گھنٹے میں چلی گئی تھی. اور یار یہ جو روزانہ پیٹرول کی قیمت بڑھ رہی ہے, جو ڈالر اوپر جا رہا ہے, روپی جو ہے وہ ڈی ویلیو ہو رہا ہے, بے قدر ہو رہا ہے, ادویات کی قیمتیں بڑھا رہی ہے حکومت, ٹیکس لگائی جا رہی ہے, حکومت کو خود نہیں پتہ کہ کیا کرنا ہے. ایک دن ایک بات کہتی ہے, ٹیکس میں جو بجٹ پیش کیا گیا تھا اس میں سے 10 سے زیادہ چیزیں وہ بدل چکے ہیں. اس کا مطلب انہیں خود نہیں پتہ, ان کی کوئی تیاری نہیں تھی, نہ یہ انہوں نے بجٹ بنایا, کسی نے بنا کے ان کو دے دیا, انہوں نے بول دیا تھا, اب اوپر سے کوئی انہیں دوبارہ بتا رہا ہے کہ یہ چینج کر دیں, اس کے مطابق چینج کیے جا رہے ہیں. مطلب انہیں ہماری فکر نہیں ہے. رجیم چینج ہوئی ہے, رجیم تو چینج پتہ نہیں کہاں سے ہوئی ہے, اس حکومت کو بارہ ہاں حکومت چینج ہوئی ہے, لوگ چینج ہاں لوگ چینج ہوئے ہیں, اور لوگوں میں بھی شاید پھر دوبارہ چینج ہو جائے. یہ جو آئے ہیں, میں آپ کی بات کاٹ رہا ہوں. جب آپ نے رجیم کہا تو مجھے ایک بزرگ یاد آ گئے جو اب دنیا میں نہیں رہے, ضیاء الحق کا زمانہ تھا. وہ کہتے تھے میں تو نماز پڑھتے ہوئے جب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہتا ہوں نا, مجھے لگتا ہے میں اسی رجیم کا ذکر کر رہا ہوں. مسئلہ عمران خان کے بارے میں ہمارا سب کا خیال یہ ہے کہ اس کو پالیٹکس نہیں آتی, وہ اینٹی پالیٹکس ہے, وہ سیاست کے خلاف تھا. ہاں یہ ساری باتیں وہ اپنے منہ سے کہتے ہیں نا. اچھا ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کی پارٹی کو ان ساری چیزوں کے ساتھ اس کی پارٹی کو حکومت ملی. اچھا اس نے 3.5 سال کیا, ہم نے ہماری پولیٹیکل پارٹیز نے سب نے مل کر ایک قانونی اور آئینی طریقے سے اس کو ہٹانے کی کوشش کی. اس میں بھی اس نے لاسٹ مومنٹ تک جہاں تک کھینچ سکتا تھا سب کو خوار کیا. رونے دھونے پر اتر آئے لوگ کہ جی صدر فلاں چیز نہیں کر رہا, وہ ادھر سے یہ کام نہیں ہو رہا, اس کا حلف نہیں ہو رہا, سارا کچھ کر کے وہ دوبارہ بیٹھا ہے. بار بار اپنی ایک چیز پہ پوری قوم کے سامنے پوری آرمی کو غدار ملک دشمن قرار دے رہا ہے مسلسل ہر روز. وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آرمی میری جان سے زیادہ ضروری ہے پاکستان. وہ ہر طرح کے بیانیاں اس کے ساتھ ساتھ چل رہے ہیں, ہر طرح کا بیان وہ دے دیتا ہے کہ یہاں سے بھی یہاں سے بھی یہاں سے بھی. پھر جس چیز کی ہم 5-6 سال سے تیاریاں کر رہے تھے, وہ جس کے بارے میں بڑا مزیدار سا پورا سنٹینس تو رضی صاحب بھی بتاتے ہیں, 5ویں پشت کی جو جنگ ہونی تھی, ہاں جو جنگ ہونی تھی وہ جس کی 5-6 آپ نہیں کہہ رہے نا, لیکن جس 5-6 سال پہلے جس کی تیاری شروع کی تھی وہ ساری تو عمران خان کھیل رہا ہے. مطلب آپ روزانہ کے جو ٹرینڈز چل رہے ہیں ہر روز بنے ہوتے ہیں, جنرل باجوہ کے خلاف ہوں, جنرلی وہ اسٹیبلشمنٹ کے خلاف ہوں, وہ جو بھی ہو وہ روز چلا رہا ہے, بنا رہا ہے. اور ہاں اس کا گراف جو ہمیں سمجھ آتا ہے اس کو پیچھے ہٹنا پڑ رہا ہے چیزوں پہ. ظاہر ہے جب چیزیں آرٹیفیشل طریقے سے چل رہی ہوں وہ بہت زیادہ دیر نہیں چلتی, لیکن اس کی ہمت ہے جتنی چلا سکتا ہے وہ چلا رہا ہے. اور اسی دوران میں چونکہ کسی کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے چیزیں, جو ہماری پریزنٹ پولیٹیکل پارٹیز سامنے بیٹھی ہیں چونکہ ان کے بھی کنٹرول میں نہیں ہے, تو پھر جس کے سر پہ ہاتھ رکھا جائے گا وہ دوبارہ حکومت میں آ جائے گا. مجھے تو نہیں لگتا یہ والا سسٹم جو جس طرح سے ابھی یہ چل رہا ہے یہ زیادہ دیر شاید نہ چل سکے. صحیح ہو گیا. تو میرا خیال ہے اگلی سیشن تو چلی ہے نا. بریکنگ نیوز دی ہے کہ یہ 2023 تک حکومت نہیں رہے گی. وہ یہ کہہ رہے ہیں. اگلے سیگمنٹ پہ اسی پہ بات کرتے ہیں, کیونکہ آج شہباز شریف صاحب بھی کہہ رہے تھے نا کہ جی میرے پاس 2 آپشن تھی کہ یا تو میں نیا الیکشن کی طرف چلے جاؤں اور جو اکانومی ہے اس کا بیڑا گرک جس طرح ہوا رہے, اور یا پھر جو ہے وہ ہارڈ ٹارگٹس جو ہیں وہ اچیو کیے جائیں. تو ہم نے پھر اس طرف جانا سوچا. تو اور بھی بڑے مسائل ہیں, اور بھی بڑی ایشوز ہیں جن کے اوپر بات کرنی ہے. پرویز مشرف صاحب کے متعلق بات کرنی ہے, اور کہڑے متعلق کل کرنی ہے, چودھری خاندان میں بلکہ پھٹو پھٹ پہ گئی, تو وہ بھی بات کرنی ہے. اور بھی بہت سارے ایشو ہیں, ان پر بات کریں گے. ابھی آپ یہ والی نشست جو ہے وہ دیکھیں, باقی پھر آپ سے تھوڑی دیر بعد ملاقات ہوتی ہے. فی الوقت اتنا ہی, بہت بہت شکریہ.